بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کے ورکرز نے واقعی کمال کر دیا ہے۔ ورکر کنونشن کو جلسہ بنا ڈالا اور بڑا بھرپور جلسہ۔ یہ پہلا جلسہ ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد، یا بلکہ اس سے پہلے بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی مشکل ہو چکا تھا کہ کسی بھی طرح سے تحریک انصاف کے لوگ اکٹھے ہوں، کوئی جلسہ وغیرہ کر سکیں، لیکن جب سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پکڑ دھکڑ، تب سے لے کر آج کے دن تک یہ پہلا بڑا بھرپور جلسہ ہے جو کامیاب ہو گیا، بھرپور طریقے سے کامیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی بڑی کوششیں ہوئیں، کوئی ریلی نکلتی ہے تو اس پر پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی، حتیٰ کہ یہ بھی ہوا آنسو گیس کی شیلنگ ہو گئی اگر کہیں جلسے کا اعلان کیا گیا۔ اب بھی یہ تھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کے ورکرز کی طرف سے کہ 2-3 جگہوں پر اعلان کیا گیا تھا، اور یہ ان کی شاید اسٹریٹجی تھی۔ اور پہلے ایک جگہ اعلان کیا گیا، 4 سدہ کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پر جناب پولیس کی وینس پہنچ گئی گرفتاری کے لیے، پھر دوسری جگہ پر یہ اعلان کیا، وہاں پر بھی پہنچ گئی، تیسری جگہ پر جناب یہ جلسہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ اب پولیس کے لیے شاید جب ایک دفعہ لوگ اکٹھے ہو گئے تو پولیس کے لیے بہت مشکل ہو گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیسے کیا جائے، یہ ایک مسئلہ بن گیا، اور پھر جلسہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں پر شیر افضل مروت جو عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں اور انہوں نے الیکشن بھی لڑنے کا اعلان کر دیا ہوا ہے، انہوں نے یہاں پر خطاب بھی کیا ہے، اور تعداد اتنی بڑھ گئی تھی کہ ان کے لیے جگہ ہی نہیں بچی تھی، یعنی ان کو ایک خاص جگہ پر کھڑے ہو کر خطاب کرنا پڑا، اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے تھے۔ اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جو ٹائم دیا گیا تھا اس سے پہلے ہی جلسہ گاہ، ویسے تو یہ ایک جگہ تھی لان ٹائپ کے جہاں پر صرف کارکن ہوں گے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے، میں صرف 4 سدہ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جگہ بھر گئی اور جگہ کم پڑ گئی۔ شیر افضل مروت صاحب نے تو یہاں تک چیلنج کر دیا ہے کہ میں میاں نواز شریف کے خلاف بھی الیکشن لڑنے کو تیار ہوں، انہوں نے یہاں تک چیلنج کر دیا ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب تو خود کو ویسے انتخابی نشان ہونے کی وجہ سے شیر کہتے ہیں، شیر افضل مروت کے تو نام میں ہی شیر ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے دوسری طرف موازنہ ہو رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ورکر کنونشن کیا، اب یہاں پر پولیس پکڑ دھکڑ کے لیے تیار تھی اور وہاں پر پکڑ کر لانے کے لیے تیار تھی کہ لوگ جتنے ہو سکے لائے جائیں، جتنی سہولت کاری ہو سکے کی جائے، ہر ممکن کوشش ہو کہ سب کا یہی کام ہے کہ میاں نواز شریف کو پاپولر دکھانا ہے، لیکن وہاں تو جناب کہانی اور ہو گئی، الٹا بے عزتی شدید ہوئی ہے، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ جناب میاں نواز شریف کی سوچ نہیں بدل سکتی، عورتوں کے حوالے سے وہ کبھی تہذیب کی بات، کوئی اچھی بات کر ہی نہیں سکتے، انہوں نے جہاں موقع ملنا ہے انہوں نے اس طرح کی بات ضرور کرنی ہے، اور یہ اب سب لوگ اس پر بات کر رہے ہیں۔ جیو نے تو خیر ہیڈ لائن چلائی کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کو کور تو کرنا ہے، اور اس میں یہ کلپ بھی انہوں نے چلا دیا کہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہماری عورتیں جو ہیں پرامن رہتی ہیں، اور دوسری جو عورتیں ہیں طرف کی وہ جناب دھمال اور یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، وہ اس طرح سے کرتی ہیں۔ یہ ہر جگہ وہ یہی جا کر جناب راگ لاپتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کیوں، کیا یہ کوئی اندر کوئی خواتین کے خلاف کوئی خاص ان کی ایک سوچ ہے جو ہمیشہ نکلتی ہے، وہ کہیں بھی ہوں، چاہے وہ مینار پاکستان میں آئیں گے، جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ اور کتنے لوگ تھے ان کے سامنے؟ درجنوں بھی نہیں تھے ورکرز، جن کو ورکرز کہا جا رہا ہے، پتہ نہیں کس طرح لوگوں کو لایا گیا، وہ بھی میں آپ کو مناظر دکھا دوں گا۔ اور یہاں پر جناب خطرہ بھی تھا پکڑ دھکڑ کا، پھر بھی ہزاروں لوگ آ گئے ورکر کنونشن میں اور وہ جلسے کی شکل اختیار کر گیا۔ تو یہ جناب بہت بڑی کامیابی ہے، اسی کو شیر افضل مروت نے بھی شیئر کیا ہے اپنے ٹویٹر پر، اور وہ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے اور وہاں پر کس طرح کا جوش و جذبہ تھا، کس طرح سے لوگ نعرے لگا رہے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھا آپ نے، کمال کرے مزہ آ گیا، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے۔ اور یہاں پر جناب جس طرح لوگ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں اس پر حیرانی کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ ہو کیسے گیا ہے، کہ یہ تو جناب گھروں تک چھاپے پڑتے ہیں، کسی کو چھوڑا نہیں جاتا، تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ کیسے گئے۔ اور یہ صرف یہ دیکھیں، یہ کیمرہ آپ کو دکھا رہے، دیکھیں یہ دیکھیں دور دور تک آپ کو لوگ ہی نظر آ رہے ہیں، یہ جلسہ بن گیا، دیکھا آپ نے، یہ ماحول بن گیا ہے۔ اور اب اس ماحول کے ساتھ آپ ذرا میاں نواز شریف صاحب والا بھی ماحول دیکھیے گا کہ ان کا ورکر کنونشن، یہ ایک ہی دن میں 2 طرح کے ورکر کنونشن ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں یہاں پر آپ جذبہ دیکھیں، نعرے دیکھیں آپ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، نعروں کا جواب دیکھیں آپ کس طرح سے دیا جا رہا ہے۔ اور پھر شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ جی یہ تو مزہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ڈائس پر کھڑے ہو کر سب کا شکریہ ادا کیا، ڈائس پر ان کو کھڑا ہونا پڑا کیونکہ اتنے زیادہ لوگ آ گئے تھے کہ جگہ ہی نہیں تھی جو کس طرح خطاب کرتے۔ اب یہ آپ دیکھ لیجئے جناب
یہ میں آپ کے سامنے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ایک طرف یہ دیکھیں آپ, یہ ورکرز کنونشن اوپر ہے, یہ چارسدہ میں تحریک انصاف کا ورکر کنونشن ہے, دیکھیے دور دور تک آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں, اور یہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ ورکر کنونشن جناب کوئٹہ میں انہوں نے کیا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ان کا ہے جو ایک کمرے میں ہی لوگ سما جاتے ہیں, بلکہ پیچھے سب جگہ خالی نظر آ رہی ہے, اور یہیں پر میاں صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں گا. اور اس میں زیادہ تر تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے کیمرے والے ہیں, اور یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ یہ بند کمروں میں ورکر کنونشن ہے, اور وہاں جو جلسہ گاہ تھی وہ بھی کم پڑتی نظر آئی عمران خان تحریک انصاف کے جلسے میں. اور میاں نواز شریف صاحب کے اب فیصلے ہی بند کمروں میں ہو رہے ہیں, تو ان کے کنونشن بھی بند کمروں میں ہی ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کے فیصلے اور ان کے حوالے سے جو بھی سازشیں ڈیلنگ شیلنگ وہ ساری بند کمروں میں ہوتی ہیں. عارفہ نور صاحبہ ڈان پر پروگرام بھی کرتی ہیں, لکھتی بھی ہیں, بڑی زبردست صحافی ہیں. انہوں نے کہا ہے دس obsession with women's behavior, کہ جی ہمارے جلسوں میں دھمال اور ناچ گانا نہیں ہوتا, ہماری خواتین پرامن بیٹھتی ہیں. یہ میاں نواز شریف صاحب نے وہاں پر بھی جا کر کوئٹہ میں بھی ان کو اور کوئی بات نہیں ملی, انہوں نے یہی جا کر بات کی ہے, اور اس کو جناب جیو نے ہیڈ لائن میں بھی چلایا ہے کیونکہ اتنی زبردست بات تھی نا. یہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے بھائی, نہیں کلچر ہے پاکستان کا, یہ اس طرح سے اپنا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کلچر پاکستان کا. پاکستان کا کلچر ہے ایون فیلڈ, وہاں پر محلات بنانا. پاکستان کا کلچر ہے اربوں ڈالر یہاں سے لے جانا باہر, یہ پاکستان کا کلچر ہے. پاکستان کا کلچر ہے باہر کے اقامے لینا اور پھر کہنا جی میں نے بیٹے سے کون سا تنخواہ لی تھی. پاکستان کا کلچر ہے رائمنڈ میں محلات بنانا. پاکستان کا کلچر ہے ڈیلیں کرنا, ڈیل کر کے واپس آنا. پاکستان کا کلچر ہے کہ خاندان کی یہاں پر حکمرانی ہونا. یہ پاکستان کا کلچر ہے. یہ تھوڑی ہے کہ عورتیں جناب جلسوں میں جائیں یا اس طرح کی بات کریں. اچھا, اب طارق متین صاحب کہتے ہیں جی بھائی کی حکومت ان کی مرضی سے چلی, 18 ستمبر کو میاں صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, اب صرف عورتوں کے خلاف بولنے جتنے شیر بچے ہیں میاں صاحب. اور یہ دیکھیں آپ, یہ دیکھیں ہر طرف یہی خبر, یہ جیو نے ہیڈ لائن چلائی, خبر چلائی ہے بریکنگ. لیکن مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ ان کے جلسوں میں بھی خواتین آتی ہیں, لیکن کوئی نام, یہ بریکنگ نیوز ہے جی, گانا نہیں ہوتا. یہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے. ہماری خواتین جلسوں میں آتی ہیں, پرام بیٹھتی ہیں اور کتاب سنتی ہیں. اچھا یہ دیکھیے جناب, یہ انہوں نے بتا دیا, بڑی مہربانی کی ہے کہ یہ جناب ان کا جو کلچر ہے اس کا انہوں نے بتا دیا. میں نے ان کا بھی کلچر بتا دیا ہے کہ مخالفین کو دباؤ. اور رانا ثناء اللہ صاحب, یہ 9 مئی سے بڑے پہلے کے واقعات ہیں, وہ اس پر فخر کرتے تھے کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا, عورتوں کو باقاعدہ گھسیٹا گیا, عورتوں پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی, ربر کی گولیاں چلائی گئیں. آپ کو یاد ہے نا منظر زمان پارک کے باہر کہ پھر ایک نوجوان آتا ہے اور وہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے اس خاتون کے اور گھسیٹتے ہوئے لبرٹی, میں نے خود دیکھی وہ ویڈیوز کہ وہ بیچاری لڑکی کو گھسیٹ رہے ہیں, پھر بالوں سے کھینچنا. یہ کلچر ہے جناب, یہ ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے کلچر کہ عورتوں کے ساتھ یہ کرنا چاہیے. یہ عورتیں کون ہیں جلسوں میں نہ آئیں, یہ ان کے تو بال کھینچنا ہمارا کلچر ہے, ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا ہمارا کلچر ہے. تو یہ جناب میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا کمپیریزن رکھا ہے کہ کیا ہوا میاں نواز شریف صاحب کے ادھر اور یہاں پر چارسدہ میں کس طرح سے کمال کر دیا. تو اب ہوا یہ ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ الیکشنز ہو رہے تھے تو جیل میں ہوتے ہوئے بھی عمران خان صاحب الیکشنز جیت رہے تھے, اب وہ جلسے کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں. اب یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے اور کہا جا رہا ہے جی خوف کے بت توڑ دیے گئے ہیں, آنے والے دن میں اور مسائل ہوں گے. اور شیخ فضل محمد نے کہا تھا کہ جب ہزاروں کی تعداد میں نکلیں گے کتنوں کو گرفتار کریں گے, پہلے اتنے لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. اس کے ساتھ جناب استحکام پاکستان پارٹی پیچھے نہیں, انہوں نے بھی ایک ریلی کا اہتمام کیا اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہے کہ وہ موٹر سائیکل پر بندہ جا رہا ہے اور کہا جی 2000 روپیہ دیا گیا ہے فی بندہ, اور وہاں پر بھی نعرے لگ رہے ہیں. اور وہاں پر جس طرح سے لوگ بیچارے وہ جواب ہی نہیں دے پا رہے ان نعروں کا. اور اس کو رضوان غلزئی نے, صحافی ہیں, انہوں نے رپورٹر ہیں, انہوں نے شیئر کیا, انہوں نے کہا جی جوش و خروش دیکھیں آپ, وہاں پر نعرے لگ رہے ہیں, جبکہ وہ فلسطین کے حق میں وہ ریلی تھی, اس میں بھی یہ صورتحال تھی جب آپ پیسے دے کر لوگ لائیں گے, اور یہاں فلسطین کے حق میں تحریک انصاف کو نکلنے نہیں دیا جاتا. اچھا, اس کے ساتھ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی خبر شامل کر لیتے ہیں کہ صرف ایک سوچ میں آپ کو بتا دوں کہ جو نظر آ رہا ہے کہ اب تو جلسے بھی کامیاب ہو رہے ہیں اور پاپولیرٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کی. تو اب اگر فروری تک الیکشنز کروانے پڑتے ہیں, 8 فروری کہہ دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے, جی اگر کسی نے خدشات کا اظہار کرنا ہے تو وہ جا کے بیویوں سے کرے, ویسے نہ کرے. تو بہرحال اب اس پر یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ الیکشنز ہوں عمران خان صاحب کے خلاف کسی کیس کا فیصلہ تو آ جائے تاکہ پکی نااہلی ہو سکے, ان کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں رکھ سکیں, الیکشن سے کسی طرح باہر نہ آ سکیں وہ.
تو وہ الیکشن تو جیل میں رہ کر جیت جائیں گے, باہر آ گئے تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ اب کیا ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک دفعہ پھر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ کیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت تو خارج کی ہی, کہ ضمانت کی درخواست خارج کی, ضمانت نہیں ہو سکتی سائفر کیس میں. اور یہ بات ثاقب بشیر صاحب جو رپورٹر سینئر رپورٹر ہیں وہ یہ کوٹ کر چکے کہ کوئی نہیں ملنی, یعنی اب سب کو پتا ہے کہ کیا ہونا کیا نہیں ہونا. لیکن ایک چیز کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکا کہ وہ یہ بھی کہہ دیں گے کہ 1 مہینے کے اندر یہ کیس جو ہے سائفر کیس نمٹایا جائے, 1 مہینے کے اندر, 4 ہفتوں کے اندر. کمال ہے نا, جو بات ہے ہی نہیں کیس میں. انہوں نے کہا نہیں, ایک تو ضمانت بھی خارج ہے شاہ محمود قریشی کی, اور پھر ساتھ یہ کہ جناب یہ 1 مہینے کے اندر اس کو نمٹاؤ. یہ اسی طرح جس طرح توشہ خانہ کہا گیا تھا کہ جلد از جلد اس کو نمٹائیں, جبکہ ڈویژن بینچ 2 رکنی بینچ کہہ چکا ہے کہ سٹے دے دیا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جمعرات کو کیا اس پر آگے فردر آتا ہے. اگر انہوں نے سٹے فردر دے دیا کہ سائفر کیس کو روک دیا جائے تو پھر کیا بنے گا؟ پھر تو یہ آپس کی ٹکراؤ, لڑائی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں نہیں نہیں جناب تن کے رکھو, اور وہ بتا رہے ہیں وہ جو سوال ڈویژن بینچ نے کی ہے کہ بھائی کس طرح سے اس طرح کی عدالت بن سکتی ہے, کیوں یہ اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا, اس کے جواب بھی وہ دے رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب خود سے جواب دے رہے ہیں اپنے ہی 2 ججز کے, کہ حکومت نہ جواب دے, میں جو جواب دے رہا ہوں کہ جناب ان کی جان کو خطرہ ہے عمران خان کی اس لیے, اور پھر کوئی کام اگر غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے تو وہ غلط کسی جگہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہاں پر ہونے والا کام بھی غلط ہے. نہیں, جیل اگر غلط ہے وہاں پر نہیں ہونا چاہیے, لیکن دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر عدالت لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے. اس طرح کی بات انہوں نے کر دی ہے. اس پر بھی اب بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے, کیا معاملات ہیں. تو ہر صورت عمران خان صاحب کو تحریک انصاف کو کسی بھی طرح سے میدان نہ ملے, ہو ہی نہ, تو اس کی کوشش ہر طرف سے ہے, وہ زور لگ رہا ہے. اب میدان کی بات ہو رہی ہے تو آخر میں جناب کس طرح ہمارے اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے, برباد کیا جا رہا ہے. یہاں پر میرٹ کل کیا جاتا ہے, یہاں ہم اپنے ہیروز کا خود گلا گھونٹتے ہیں. بابر اعظم کو جس طرح سے پریشرائز کیا گیا, میڈیا آپ نے دیکھا جان بوجھ کے کیمپین بنائی گئی, اور جس طرح سارا آپ کو پتا ہے, تو اب وہاں بھی کرکٹ بھی تباہ ہو رہی ہے. پھر گروپنگ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, ہمیں ایک سپر سٹار ملا بابر اعظم, اور آپ دیکھیں اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے سلوک. آپ جناب ان کو کپتانی سے ہٹوایا گیا, خیر انہوں نے خود ہی کہہ دی میں کپتانی نہیں کرنا چاہتا. اور شاہین افریدی صاحب کو, جو شاہد افریدی صاحب کے داماد ہیں, اور ان کو اب T20 کا کپتان بنا دیا گیا. اور شان مسعود بڑے اچھے پلیئر ہوں گے اور اچھا ان کا ٹیمپرامنٹ ہوگا, ان کو ٹیسٹ کا بنا دیا گیا. لیکن یہ اب لابنگ جیت گئی ہے. جب آپ سب سے اپنے سپر سٹار کو اس طرح بے عزت کریں گے اور یہ کریں گے تو آپ کے خیال سے کہ آپ کی کرکٹ آگے جائے گی. یہی ہوتا ہے کہ اداروں میں لا کر اپنے لوگ, ان پروفیشنل لوگ, صرف مال بنانے مشہوری کے لیے اور اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ لگا دیں, چاہے وہ نجم سیٹھی کی شکل میں ہو چاہے زکا اشرف کی, تو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے تباہی آتی ہے جب ہم بہتری کی طرف جانے لگتے ہیں, اور پھر اس طرح سے اداروں کی تباہی ہوتی ہے. اسی طرح آپ ہر ادارے میں اس طرح کے بندے لگا دیں اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ کیا تباہی ہوگی. اور اب یہ پھر گروپنگ جو ہم نے دیکھی ہے دہائیوں تک, اور بابر اعظم کو ایک کریڈٹ جاتا ہے, اس نے بھرپور کوشش کی کہ یار یہ گروپنگ تو ختم ہو, اور پھر ہم بہتر پرفارم کر رہے تھے, فائنلز تک سیمی فائنلز تک پہنچ رہے تھے, ون ڈے ٹاپ ٹیم بنے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پرفارمنس اچھی نہیں ہوئی, لیکن صرف کپتان ہی قصوروار ہے, باقی جنہوں نے پرفارمنس اچھی نہیں دی ان کا کیا ہوگا. خیر اس پر ہم پھر ہو سکا تو بات کریں گے, لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر ادارے اس طرح سے ان پر دباؤ ڈال کے, کہ جی عمران خان نے کہہ دیا تھا کہ میں نے دیکھا یہ بابر اعظم تو کمال پلیئر ہے, اس کو کپتان ہونا چاہیے, میں نے کہا. تو عمران خان نے چونکہ کہہ دیا تھا اور بابر اعظم کو کپتان بنا دیا گیا تھا, تو جناب اب عمران خان نے چونکہ کہا ہوا ہے تو بابر اعظم بھی کپتان نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ایک شاید مشکل بن گئی تھی بابر اعظم کے لیے. تو یہ جناب صورتحال ہے اس وقت. میں نے آپ سے جو اہم ترین اس وقت کی خبریں ہیں وہ شیئر کی ہیں. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.